بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام علی ظفر ہے۔ احساس ذمہ داری کیا چیز ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے تھوڑی انشاءاللہ، اور توجہ سے سنیے، چونکہ احساس ذمہ داری جو ہے یہ آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے، آپ کے کردار کو ٹھیک کرتی ہے۔ انسان کی شخصیت کا یہ وہ پہلو ہے جو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی شخص میں لاابالی پن پایا جاتا ہے، مطلب سستی پائی جاتی ہے، تو اسے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا، اسے نکما اور نکٹھو سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان کو ذمہ داری اپنے سر پر لے لے تو اسے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرنا اس شخص کا فرض بن جاتا ہے۔ بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بوجھ اٹھانے یا نہ اٹھانے سے اسے کوئی اختیار تو نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کسی کے والدین خدا نخواستہ فوت ہو جائیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر آ پڑتی۔ اس معاملے میں انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کرنے کی آخری حد تک کوشش کرے اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دوسری قسم کی ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں جنہیں اٹھانے کا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی بچے کو گود لے لے اور اس کی پرورش کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ ایسی ذمہ داریوں کو اٹھانے سے پہلے ہر شخص کو اچھی طرح یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل ہوں یا نہیں، کیا مستقبل میں میرے حالات میں کوئی ایسی تبدیلی متوقع ہے جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ ادا کر سکوں۔ ایسی صورت میں انسان کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہی نہیں چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی ایک ذمہ داری ایک انسان کی ذمہ داری اٹھا کر دوسرے سے کو وعدہ کر لیتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے دین کا کیا حکم ہے کہ وعدے کو ضرور پورا کیا جائے۔ کبھی کبھار ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ حالات کی تبدیلی کے باعث کوئی شخص وعدہ پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اس بات پر فوراً اطلاع دے کہ اس مجبوری کی وجہ سے یہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، بلکہ آخری موقع پر کسی کو جواب دینا اخلاق کے اعتبار سے بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس شخص کے اوپر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عائد ہوتی، جن کا حساب اسے مرنے کے بعد دینا ہوگا۔ ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو جانے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں یا اس سے بھاگتے ہیں وہ دنیا میں کتنے ہی بڑے ذمہ دار اور عہدوں پر فائز کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی اولاد، آپ کی اس اولاد کی تربیت۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری علم دین کا حاصل کرنا، حصول علم اور اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ دنیاوی علوم کی خاطر بہت لمبا سفر کرتے ہیں، بعض لوگ دنیاوی علوم کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی کی انت تک جو محنتیں ہیں وہ لگا دیتے ہیں، اپنی پوری زندگی محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی خاطر خواہ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اور یہ قوت پیدا کر دی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دین کے علم کے حصول کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کی ہے، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کم از کم قرآن کریم کا کچھ حصہ جو ہے اس کو تفسیر، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اس کو ضرور پڑھیں۔ احادیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھائیں اور اپنی اس ذمہ داری کو بأحسن طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انسان جو ہے، یعنی ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں کانفیڈنس، قوت ارادی، جو انسان کسی بات کا ارادہ کر لے لیکن اسے پورا نہ کر سکے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص میں قوت ارادی اور خود اعتمادی کی کمی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادوں میں پختہ ہو، فیصلہ کرنے میں خواہ کتنا ہی غور و فکر کیا جائے اور کتنا ہی وقت لگایا جائے، لیکن ایک مرتبہ فیصلہ کر کے اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنے فیصلے میں اپنے آپ کو کمزور جو ہے وہ ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسروں کی نظر میں کسی شخص کے اعتبار کو، یہ آپ کی چیز یعنی آپ کا ان کانفیڈنٹ ہونا، یہ لوگوں میں آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو مثال کے طور پہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو تو آپ دوسروں پر بھی اعتماد کرنے سے گریز کرتے ہیں،
آپ دوسروں سے بھی بھاگتے ہیں. اسی طرح وہ افراد جو ہے جن کی قوت ارادی، خود اعتمادی یا کانفیڈنس اگر کمزور ہوگا تو وہ مشورہ نہیں دے سکتے. تو قوت ارادی کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو مشورہ دیجیے، لوگوں کو مشورے دیجیے، لوگوں کے کام کرنے کی صلاحیت ان کو پرکھیے، ان کو دیکھیے، اور پھر لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے اندر یہ خود اعتمادی پیدا کرنا کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے یہ کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. شروع میں اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے چیلنجز رکھیے، جیسے تقریر کرنا، چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلنا کہ جی میں تقریر کر سکتا ہوں، میں 10 20 50 لوگوں کے سامنے میں بول سکتا ہوں. چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلنا، اور اسی طرح کسی بڑے آفیسر کے سامنے اپنی گفتگو کو پورے اعتماد بنانا، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں. جب آپ ان چیلنجز کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. آہستہ آہستہ ان چیلنجز کو بڑا کرتے جائیں. کچھ ہی عرصے میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر بہت زبردست خاصا اعتماد آپ کے اندر پیدا ہو چکا ہے. خود اعتمادی کے بارے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسے حد سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اوور کانفیڈنٹ ہو رہا ہے، تو اوور کانفیڈنس جو ہے نا یہ آپ کو کافی حد تک نقصان بھی دے سکتا ہے. بعض لوگ اپنی حقیقی صلاحیتوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں. جب انہیں پورا نہیں کر پاتے تو دوسروں کی نظر میں ان کی شخصیت کا امیج مجروح ہوتا ہے. جب آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ جی یہ پلاٹ انشاءاللہ، مطلب وہ انشاءاللہ بھی کہتا ہے، سارا کچھ کہتا ہے کہ جی یہ میں پلاٹ خرید لوں گا، اب وہ خرید نہیں پاتا تو وہ وہاں پہ اس کی شخصیت کا جو امیج ہے وہ کمزور پڑتا ہے. جب آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہو تب تو خود کو اوور کانفیڈنٹ محسوس کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ نارمل ہو جائیں تو اپنی صلاحیتوں کا حقیقی تجزیہ کیجئے، انالیسس کیجئے، جس میں صحیح معنوں میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا معائنہ کیا جائے. اس کے مطابق ہی اپنی خود اعتمادی کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ایڈجسٹ کرنے میں آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعنی خود اعتمادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کی تھی، وہ صرف اور صرف دعوت دین کے ثمر یعنی اس کا جو پھل ہے، اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز پیدا کی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جاؤ جا کے بتاؤ. ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے جب انہوں نے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. پھر ان کو اعتماد دیا، ان کو کہا کہ یہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور پھر وحی کا سلسلہ ایسا سٹارٹ ہوا، ایسا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تربیت کی، جس طرح سے ان کو علم جو ہے وہ نوازا، اور وہ مکمل علم کے ساتھ پھر میدان میں اترے اور دعوت کا کام کیا. آپ کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑی پختگی اور بڑی قوت کے ساتھ آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جب آپ حصول علم میں اپنے آپ کے اوپر اعتماد کریں گے اور اللہ کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کو جاری رکھیں. 8 سے 10 منٹ کے اندر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. والسلام علیکم.